حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ دیتے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو نوازنا چاہتے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو دیا، پہلے کبھی کسی امت کو رمضان المبارک کی خصوصیات اور برکتیں نہیں دی گئیں۔ اس امت کی عمریں پہلی تمام امتوں سے چھوٹی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب اور جنت میں ان کے درجات سب سے اونچے ہوں گے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے ہوگا۔ دوسری خصوصیت کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں صراحتاً ذکر کیا گیا، اور کسی بھی مہینے کا نام صراحتاً قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور تیسری خصوصیت کہ سال کی تمام راتوں میں سے صرف رمضان کی ایک رات کا نام قرآن نے صراحتاً بیان کیا، جبکہ باقی سال کی 364 راتوں میں سے کسی بھی رات کا کوئی نام قرآن میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ بھی رمضان کی خصوصیت اور اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت کہ تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی بابرکت مہینے میں ہوا ہے، جیسے قرآن پاک رمضان کی 27 تاریخ کو نازل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان میں نازل ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اللہ نے 18 رمضان کو اتاری، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں 6 رمضان کو ملیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 رمضان المبارک کو اتاری گئی۔ تو گویا کہ یہ مہینہ تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو کتاب الہی اور کلام الہی سے خاص مناسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں اتنی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی جتنی اس ایک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پانچویں بات جس سے ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہی اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی، اور اس میں وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ گویا اس نے رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اس کی ناقدری کی۔ اب بددعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار، بلکہ اولین اور آخرین کے سردار، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بددعا کس قدر خطرناک ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی کتنی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ چھٹی بات کہ سلف صالحین 6 ماہ پہلے سے رمضان کی تیاری اور اس کی منصوبہ بندی شروع کر دیتے تھے، اور اللہ سے رمضان کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو باقی سال اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنی کوتاہیوں پر توبہ اور استغفار کرتے۔ گویا ان کا پورا سال رمضان المبارک کی خوشبوؤں سے معطر گزرتا تھا۔ 2 ماہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو رمضان کی دعائیں مانگنے کا فرمایا ہے، اور خود بھی آپ اہتمام سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ 7ویں بات جس سے رمضان المبارک کی اہمیت اور قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی ایک فرمائش کے بارے میں پوچھیں جو اس کی نظر میں سب سے اہم ہو، اور اس سے پوچھا جائے کہ کون سی تیری ایک خواہش ایسی ہے جس کو ہم پورا کر دیں، تو مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ فوراً بولے گا کہ یا اللہ مجھے رمضان کا ایک دن دے دیں۔ یعنی ایک دن رمضان کا اتنا اہم ہوگا اس کی نظر میں کہ وہ کسی اور نعمت کا مطالبہ نہیں کرے گا، صرف رمضان کا ایک دن اللہ سے مانگے گا۔ اب تو اللہ بغیر مانگے ہمیں پورا مہینہ دے رہے ہیں، تو ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 8ویں بات کہ سلف صالحین کے ہاں عام سوچ یہ تھی کہ جس کو زندگی میں جتنے زیادہ رمضان ملے اس کا اتنا ہی اپنے سے افضل اور نیک سمجھتے تھے۔ گویا کہ ان کے ہاں نیکی کا معیار رمضان المبارک کی کثرت سے لگایا جاتا تھا، تو جو عمر میں بڑا ہوتا تھا اس کو اپنے سے اچھا اس لیے سمجھتے تھے کہ اس کو رمضان المبارک ہمارے سے زیادہ ملے ہیں، اور جو عمر میں چھوٹا ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ اس کے گناہ ہمارے سے کم ہوں گے۔
تو ہمارے سلف صالحین ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے اور اچھی نظر سے اس کو دیکھتے تھے، اور ان کے ہاں نیکی کا معیار رمضان المبارک کی کثرت سے لگایا جاتا تھا۔ 9ویں بات کہ یہ جنت کا مہینہ ہے، اس میں جنت کی سیل لگ جاتی ہے۔ سیل میں کیا ہوتا ہے؟ کم پیسوں میں زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں، تو سارا سال لوگ سیل کا اور سیزن کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک جنت کی سیل کا مہینہ ہے۔ ایک عمل پر 70 کا اجر ملے گا اور نفل پر فرض کا اجر ملے گا، تو جنت کمانے کا اس سے اچھا اور کوئی وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا سستا اور آسان کر دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ 10ویں بات کہ یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے تراویح پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب اور اجر کی نیت کے ساتھ، اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جس نے قیام فرمایا اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ معافی کا، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور رمضان کے آخری دن ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر مغفرت کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جہنم سے خلاصی کا، نجات کا مہینہ ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کا، کمانے کا، پانے کا مہینہ ہے۔ 11ویں بات کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور تمام مخلوقات کو اس کے لیے دعائیں مانگنے پر لگا دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو اگر حدیث شریف کے مطابق ہر مسلمان کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں تو 60 دعائیں ہو گئیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہماری 60 دعائیں قبول ہو جائیں تو ہماری تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، لیکن ہم مانگنے والے تو بنے، لینے والے تو بنے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ کی رحمتیں تو دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ بے تاب ہیں۔ صحیح کہا کسی شاعر نے کہ راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، کاش کہ ہم لینے والے بنیں۔ 12ویں بات کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام دشمنوں کو، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس امت کے روزے داروں کے روزوں کو، ان کی عبادات کو خراب نہ کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی مقابلے کے جتوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی مد مقابل ہیں جو عبادات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، خیالات کو برباد کرتے ہیں، وساوس کے ذریعے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے سب دشمنوں کو بند کر دیا، سب مخالفین کو قید کر دیا، تاکہ یہ لوگ جی بھر کے عبادت کریں اور کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دینے میں ہمیں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کاش ہم اس کو اچھا گزارنے میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی اور اس کی اہمیت سمجھنے کی اور پھر اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔